چہلم منانے آئی ہوں مظلوم برادر کا. میں عرض کروں گا کہ اس میں ہر کام میں زیادہ روی خطرناک ہے، ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے. اب یہ رونے کے بجائے اگر کیمرہ لے کے بیٹھ جائے گا تو خود تو نہیں روئے گا، شاید 5 لوگوں کو رلوانے کا کام کر رہا ہو، یا خود تو امام کے نام پہ نعرہ نہیں لگائے گا. یہ کہیں جس کو دکھا رہا ہے یہ یعنی میڈیا کے ہمارے دوست، وہ وہاں وہ بیٹھا ہوا اپنے ڈرائنگ روم میں تو مولا کے نام پہ نعرہ لگا دے گا، وہیں بیٹھا ہوا، یہ خود نہیں کرے گا. تو یہ جو حاضری کی نیاز ہے یہ کون کھائے گا؟ یہ جو یہاں بلایا گیا ہے اس کا کون؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو اعتدال میں رہنا چاہیے. اب جیسے ہمارے بر صغیر کے اردو میں نوحہ خوانی کرنے والوں میں جو سردار ہیں وہ جناب ندیم سرور صاحب، کل ہی ان کی جہاں وہ نوحہ پڑھ رہے تھے وہاں اب ہزاروں موبائل اگر لے کے، تو پھر آپ جواب کب دو گے؟ آپ ماتم کب کرو گے؟ تو ان کی تنقید بالکل ٹھیک ہے، یہی میری بھی تنقید ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لائیو مجلسیں نہیں دو، 1 گھنٹے بعد دے دو، 2 گھنٹے بعد دے دو، کیونکہ جن کے لیے آپ بنا رہے ہیں ریکارڈ تو وہ تو 25 دفعہ سنیں گے اس کو، ٹھیک ہے. لیکن لائیو دینے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ مجلس میں کون آیا بیٹھا ہے. اس نے اگر ایسا نعرہ لگا دیا جو نعرہ آپ کے موقف کے خلاف ہے، آپ نہیں چاہتے تھے یہ نعرہ، وہ لائیو گیا، اب آپ بعد میں سنبھالتے رہیے. لیکن اگر آپ نے ریکارڈ کی ہوگی اور بعد میں نشر کریں گے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. لائیو مجلس میں ڈیلیٹ کا آپشن ختم. اس لیے میری گزارش ہے، آپ نے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال کر لیا جو میرا ایک درد ہے کہ لائیو مجلس سے نہیں دیں، 1 گھنٹے بعد دے دیں. آج کل ڈیوائس ہمارے اپنے کیمرہ جو لگا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس اتنی بڑی ایک وہ ڈیوائس سی ہے، وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ایک بٹن دبانے پہ لائیو ہو جاتی ہے یا نشر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپلوڈ کرنا اور وہ جو الجھنیں تھیں وہ اب آہستہ آہستہ جدید دور نے اور ختم کر دی ہیں. تو اعتدال میں رہیں ہم، یعنی ریکارڈنگ بھی چاہیے اور ساتھ میں جو معروضی حالات ہیں، ملک میں حالات ہمارے حوالے سے کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے اور آئندہ بھی اچھے نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنی تیاری، اپنی حکمت دانائی کو بروئے کار لانا چاہیے. میں ان سے کہوں گا کہ گھروں میں بیٹھ کے مجلسیں جب سنیے گا جب آپ وہ مجلس سنیں جو آپ نے آ کے سن لی ہو. یعنی حاضری میں اور جو فرش پہ بیٹھنے کا ثواب ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے سننے کا نہیں ہے. یعنی اگر آج پتہ ہو کہ حیدر ٹی وی پر اور القائم ٹی وی پر اور فلاں ٹی وی پر آج مجلس آئے گی تو میں جا ہی نہیں رہا مجلس میں تو یہیں بیٹھ کے سن لیتا ہوں. رضا عباس نوحہ پڑھیں گے، شہنشاہ نقوی مجلس پڑھیں گے. تو وہ جو فرش اعضاء پہ آنے کا ثواب ہے وہ کھو دیا اس نے. یقیناً جو جتنی محنت کرے گا اسے ثواب تو ملے گا، مگر جو مجلس میں آنے کا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، پھر محافل خالی ہو جائیں گی، پھر مجلسیں جو ہے نا اگر اس طرف چلے گئے. تو اعتدال میں رہنے کی ضرورت ہے. ہر کام کو وہ جو مولا نے فرمایا نا کہ نہ جبر نہ تفویض بل الامر بین الامرین، 2 امروں کے درمیان رہیں، اس کی ضرورت بھی ہے اور اس پر انحصار بھی نہیں کرنا ہے. چہلم منانے آئی ہوں مظلوم